جو عبادت نہیں کرتے ان کے منہ سے اکثر میں نے یہ سنا، وہ اکثر ہمارے ساتھ اس بات کا گلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو کرتے ہیں ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے۔ جو کرتا ہے عبادت اور جو نہیں کرتا، جو نہیں کرتا وہ کہتا ہے جو کرتا ہے پادری صاحب کی ساڑھے وغیرہ یہ، وہ تو دن رات عبادت کرتا، وہ تو صبح شام چرچ جاتا، وہ تو چرچ کے اندر یہ خدمت کرتا، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، وہ پوری ایک لسٹ بتا دیتے، کہنا میں اودے نال چنگا میں نہیں کرتا۔ رومیو کا خط 12واں باب اس کی پہلی 2 آیت پڑھیں گے۔ بس ہے بھائیو میں خدا کی رحمتیں، ہاں پولس رسول کہتا ہے رومیو کو، بس ہے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر، آج لوگوں کے اوپر خدا کی رحمتیں بے شمار ہیں، اور اسی لیے پولس رسول رومن کو لکھ رہا تھا کہ میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے کیا کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں۔ حکم نہیں کرتا۔ پولس رسول کہتا ہے حکم نہیں ہے یہ، میں کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا، بلکہ کہتا ہے میں التماس کرتا ہوں، میں منت کرتا ہوں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں اپیل کرتا ہوں۔ جی پڑھیں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو، ہاں جی، جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ اور خدا کو پسندیدہ ہے۔ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرو، پریزنٹ یور باڈیز۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ عبادت کرنے والے کا جو رہن سہن ہے، وہ جو عبادت نہیں کرتا اس کے سامنے اس کا اثر اس کی زندگی میں اس کو نظر نہیں آتا، اس لیے وہ عبادت نہ کرنے والے کے لیے ٹھوکر کا باعث ہے۔ کلام کہتا ہے کہ میں تم سے اپیل کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن، پریزنٹ یور باڈیز، یعنی اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں لے آؤ، نظر کرو، اپنے بدن کی بات ہے۔ آگے یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ اصل میں یہ مقبول عبادت ہے۔ مقبول کا مطلب ہے ٹھیک، مقبول کا مطلب ہے صحیح۔ کہتا ہے اپنے بدن جب آپ قربان کر دو گے، جو قربانی خدا کو پسندیدہ ہے، لیونگ سیکریفائس، زندہ قربانی، ہولی بھی ہے اور ایکسیپٹیبل بھی ہے، خدا کے سامنے یہ پاک بھی ہے، خدا کے سامنے یہ ایکسیپٹیبل بھی ہے، خدا کے سامنے یہ لیونگ سیکریفائس ہے۔ کہتا ہے اپنے بدن کیا کر دو، نظر کر دو۔ ہاللیلویہ۔ اور آگے کچھ لکھا ہے اور اس جہان کے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ اور لفظ جب آتا ہے یہ پچھلے حصے کو دوسرے حصے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اور کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے جو کچھ کہا گیا اس کا تعلق اگلی بات کے ساتھ ہے، اور اگلی بات جو ہونے لگی ہے اس کا تعلق پچھلی بات کے ساتھ۔ کلام کہتا ہے پہلا اس نے کہا، پیسے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن دے دو، ایسی قربانی کے لیے نظر کرو جو زندہ ہے، پاک ہے اور خدا کو پسندیدہ ہے۔ کہتا ہے یہ تمہاری مقبول عبادت ہے، یہ تمہاری صحیح عبادت ہے، کہ جب تم عبادت پہ جاؤ تو تمہارے بدن پر، تمہاری آنکھوں پر، تمہارے کانوں پر، تمہارے اٹھنے پر، تمہارے سوچنے پر، تمہارے چلنے پھرنے پر اس عبادت کا اثر ہونا چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ اور آگے کہتا ہے اور کیا کرو، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ عبادت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ عبادت ہمیں اس جہان کی شکل دکھاتی ہے، عبادت ہمیں اس جہان کے بارے میں بتاتی ہے۔ کلام مقدس کے بارے میں ایک آدم اکثر کہتے ہیں کہ یہ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ زمین پر کیسے رہنا ہے اور آسمان پر کیسے جانا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کلام کہتا ہے اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ کیا کرو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ یہ اصل میں خدا کا پلان ہے، منصوبہ ہے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ ایک انسان جب عبادت کے لیے آئے تو اس کے گھر میں بھی برکت ہو، اس کو بیماری سے بھی میں نکالوں، اس کو آس اولاد بھی دوں، اس کی عمر بھی لمبی ہو، اور آگے جا کر خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اگر ہم عبادت کرنے والے ہیں تو پھر ہماری صورت بھی بدلتی جائے، ہم ٹرانسفارم ہوتے جائیں، تبدیل ہوتے جائیں۔ لیکن کچھ لوگ تو آج عبادت سے ویسے ہی بھاگتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں
ان کی زندگی میں یہ ٹرانسفارمیشن نظر نہیں آتی, تبدیلی نظر نہیں آتی, صورت نئی نظر نہیں آتی. وہ جاتے ہیں اور بیٹھ کر آ جاتے ہیں. ان کو رسمیں کرنے میں زیادہ انٹرسٹ ہے, ان کو گھومنے پھرنے میں زیادہ انٹرسٹ ہے, ان کو یہ زیادہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہوں, میرا کوئی سوٹ دیکھے, مجھے دیکھے, میں کسی سے ملوں, میری وہاں پر دوستیں ہوں, میرے وہاں پر دوست ہوں, ہمارے وہاں پر کزن ہوں, ہمارے وہاں پر رشتہ دار ہوں. مسیح واسینی کاموں میں لگے ہیں. عبادت کا اثر ان کی زندگی میں نظر نہیں آتا, اس لیے پھر جو عبادت نہیں کرتا وہ کہتا ہے میں عبادت کی تو بغیر ہی ٹھیک ہوں. ہاللویا. آگے بڑھیں بھائی, کیا لکھا ہے؟ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت کیا کرتے جاؤ, بدلتے جاؤ. کیوں بدلتے جاؤ؟ اس کی بھی وجہ ہے. آگے لکھا ہے تاکہ خدا کے نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربات سے معلوم کرتے رہو. جب ہم عبادت میں بیٹھے ہوئے, جب ہم خدا کے کام کو, کلام کو پھیلاتے ہوئے, کرتے ہوئے ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں ہوتی, تو یاد رکھیں خدا کی پرفیکٹ ول آف گاڈ ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی. یعنی اس کی کامل مرضی کیا ہے, ہم یہ جاننے سے قاصر رہتے ہیں, کیونکہ خدا جو چاہتا ہے ہم اس جگہ پر, اس سٹیج پر جا نہیں رہے. عبادت کا اثر ہماری زندگیوں میں آ نہیں رہا. ہاللویا. آگے بڑھتے ہیں. مکاشفہ 14 باب 7 میں پڑھیں گے, اس کو کلوز کرتے ہیں. تھینک یو لارڈ, تھینک یو جیسس. اور اس نے بڑی آواز سے کہا جی کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید چھٹی آیت سے پڑھیے گا, چھٹی آیت سے چلیے. پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان کے بیچ اڑتے ہوئے دیکھا, پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا, جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کے لیے, کس کے لیے؟ سارے کہیں زمین پر رہنے والوں کے لیے, زمین کے رہنے والوں کے آسمان کے لیے نہیں, اوپر فرشتوں کے لیے نہیں. اس زمین کی بات ہو رہی ہے جس پر میں اور آپ رہتے ہیں. کلام کہتا ہے زمین پر رہنے والوں کے لیے کیا تھی؟ زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے ابدی خوشخبری تھی. ابدی خوشخبری اس فرشتے کے پاس تھی جس کو اس نے اڑتے ہوئے دیکھا. کس کے لیے؟ ہر قوم کے لیے, ہر قبیلے کے لیے, اہل زبان کے لیے اور امت کے لیے ایک ایسی خوشخبری تھی جو ابدی ہے. ایک گڈ نیوز تھی, ایک گاسپل تھی. وہ کیا ہے؟ وہ ابدی ہے. کیا ابدی ہے؟ پڑھیں. اور اس نے بڑی آواز سے کہا, خوشخبری سنانے لگا, اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو. فرشتہ کہتا ہے زمین والوں خدا سے ڈرو. فرشتہ کہتا ہے زمین پر رہنے والوں, قبیلوں, قوموں, اہل زبان اور امتوں, خدا سے ڈرو. فیئر گاڈ. اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور اس کی تمجید کرو. فیئر گاڈ اینڈ گیو گلوری ٹو ہم. خدا سے ڈرو اور اس کی کیا کرو؟ تمجید کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت نہ کرنے والا شخص خدا کا خوف اس کی زندگی میں نہیں ہے. وہ شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے صرف اس روئے زمین پر ہی رہنا ہے, میں نے کبھی اس روئے زمین سے جانا ہی نہیں ہے. خدا کا کلام فرماتا ہے کہ روح آسمان سے آئی اور پھر واپس چلی جاتی. ہاللویا. آگے. کیونکہ خداوند کی عدالت کا وقت آ پہنچا. ہاں جی, کیوں ڈرو؟ کہتا ہے کیونکہ خداوند کی عدالت کا وقت کیا ہوا ہے؟ آ پہنچا ہے. اور اسی کی کیا کرو؟ عبادت کرو. ساتھ میں دوبارہ پڑھیں. اور اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو. کیونکہ اس کی عدالت کا وقت کیوں اس سے ڈرنا ہے اور کیوں اس کی تمجید کرنی ہے؟ کہتا ہے اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے. آگے. اور اسی کی عبادت کرو. ہاللویا. اور یہ تھی کیا؟ اس کے پاس ایک ابدی خوشخبری تھی. کون سی خوشخبری تھی؟ یہ ابدی خوشخبری اس فرشتے کے پاس موجود تھی. کیا؟ کہ خدا سے ڈرو اور اس کی کیا کرو؟ عبادت کرو اور تمجید کرو. ہاللویا. خدا نے کہا تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا. فرعون کے سامنے
موسیٰ جا کر کہتا ہے ان کو جانے دے تاکہ یہ لوگ جا کر میری کیا کریں, خدا کی کیا کریں, عبادت کریں. جب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جان دو کوئی مسئلہ نہیں, کون کون جائے گا, کون سلیکٹ کر لو کون کون جائے. ایک تھوڑا سا اس کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے موسیٰ نے اس سے کہا کہ ہمارے جانور کا ایک کھور بھی نہیں ادھر رہے گا, سارے جائیں گے, سب جائیں گے. ہاللیلویہ. لیکن آج کا مسیحی یا آج کا جو زمانہ ہے, جو دور ہے, جو کلیسیا ہے, ہر فیملی کے اندر سے کوئی ایک دو چار لوگ ہی جاتے ہیں. بہت کم فیملیاں ہیں جو سارے جاتے ہیں. لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم سب اسی پاک حضوری میں جا کر اس کی عبادت کریں. ہاللیلویہ. کلام کہتا ہے فرشتہ نے کہا اس سے ڈرو. کیوں؟ کیونکہ اس کا وقت عدالت جو ہے وہ نزدیک ہے, اور یقیناً اس کے بارے میں ایک نہ ایک دن آنا ہے. ہم نے خدا کے سامنے جا کر کھڑے ہوں اور جا کے وہاں پر یہ سارے حساب کتاب ہونے ہیں. اپنی آنکھوں کو بند کرتے سر کچھ کہتے ہیں.